شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی شوہر کے اس حصے کو دبائے، ہر گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ جو بھی عورت یہ عمل کرے گی چند دنوں میں کروڑ پتی بن جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شوہر کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس کو اگر بیوی دبائے تو اس گھر میں بے پناہ رزق بارش کی طرح برسے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کون سا باکمال عمل بتایا کہ جس کو کرتے ہی صحابہ پہ رزق کی بارش ہونے لگی؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے شامل کی جائیں گی، اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، میرے آج کی یہ ویڈیو خاص خواتین کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں۔ شوہر کے اس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آئی ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر لے کبھی دولت اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں خاص طور پر خواتین کے، جسے سن کر آپ اس عمل کے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے عورت نے شوہر کا یہ حصہ دبا لیا، جس سے آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں تو دولت کی اتنی فراوانی ہوگی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو گمان ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں اور جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو، گھر کو سنبھالے، شوہر کے گھر والوں کے اچھی خدمت کرے، اس کے اپنے نصیب کی باعث شوہر کو اچھا روزگار ملے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورت سے نکاح کرو، کیونکہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی۔ ناظرین، ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اقدس میں حاضر ہو اور اپنے تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں اور غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے غربت ہی نہیں جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم شادی کر لو، یعنی نکاح کر لو۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی رکھی ہے کہ بے روزگار کو بھی روزگار مل جاتا ہے، جبکہ تنگ دست آدمی کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق میں بہترین برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ آج کی دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، جب تک پیسہ نہ آ جائے، اچھا گھر نہ آ جائے، اچھی گاڑی نہ آ جائے، نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی، یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا۔ جہیز لانا مراد نہیں، عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے جو کبھی ختم نہ ہو، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ آج سے ہی یہ عمل لازم کر لے۔ شوہر اپنے بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے سکون سے زندگی گزار سکیں، کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور اپنے ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزار سکیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے بیوی اور بچوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ایسی مرد زندگی بھر ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں جو اپنے بیوی اور بچوں کے قدر نہیں کرتے۔ اگر شوہر کے گھر میں پیسے کم لاتا ہے، اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، کمائی بہت کم ہے، تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ جائے اور آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے۔ جیسے جیسے پاؤں دبائے ویسے ہی بڑھتی رہی، جس میں اللہ رب العزت کو دو اسم مبارک تھی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عورت اپنے نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتے رہے، جو اللہ تعالیٰ پاک کی تو بہترین اسماء مبارک کے ہے۔ شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے۔ محترم ناظرین، یہ میاں بیوی اور کا رشتہ بھی قدرت نے انسانوں کے لیے کیسا پیارا رشتہ بنایا ہے۔ انسان سوچتے تو سوچتا رہ جائے، ایک وہ لڑکا یا مرد جسے اس لڑکی یا عورت نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، ملی بھی نہیں ہوتے، لیکن نکاح ہو جانے سے ایک دوسرے کے کل کائنات بن جاتے ہیں، محبت بھر دیتا ہے وہ پیدا کرنے والا، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔
یہ نکاح کے بول سارے اجنبیت ختم کر دیتی ہے۔ وہ لڑکی اور لڑکا جو کسی بھی غیر کے قریب آنے پر چیخ پڑتی ہیں، لیکن جب یہی لڑکا اور لڑکی اس نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھ دیتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاتے ہیں۔ انہیں لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ انہیں صنف مخالف سے بات کرنے کے منع کر دیتے ہیں، موبائل تک کی چھین کر لیتے ہیں کہ کہیں کسی کے چکر میں تو نہیں، لیکن جب اپنی اولاد کو اس پیارے سے رشتے میں باندھ دیتے ہیں تو پھر انہیں کبھی ایک دوسرے سے بے رخی ہونے یا بات نہ کرتا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی جاؤ ایک دوسرے کے قریب جاؤ یا باتیں کرو۔ وہ ایک دوسرے کے بنا حالات پر لڑکا اور لڑکی تو ابھی بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے صنف مخالف ہی، لیکن ان دو لفظوں نے ان دونوں کا پردہ ختم کر دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے کل کائنات بنا دیا۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچے کو بھی موتی کی طرح چھپا کر رکھتے ہیں، وہیں اسے خود بنا سنوار کر اسے ایک مرد کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہاں اب وہ مرد کے خالی اجنبی مرد نہیں بلکہ سائن کر کے اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ انکل آنٹی میں اب آپ کے بیٹی کا محافظ ہوں۔ اور اس لڑکی کے والدین بھی جو اپنے اولاد کو لڑکیوں سے ملنے پر پابندی لگاتے ہیں، ان کا بیٹا جب قبول ہے کہ الفاظ کہتا ہے تو کسی کی بیٹی کو خود اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہاں یہ ہے تمہاری کھیتی، جاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ کیا پیارا ہے یہ رشتہ، کیا خوبصورتی ہے اس میں، اور کیا پیدا کرنے والے کی قدرت ہے کہ بس ایک خطبہ اور اس کے بعد چند الفاظ کہنے سے دو افراد کا ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جانا، قربتوں کا فاقتوں کا تعلق بن جانا کہ انسان کہہ اٹھے کہ ہاں تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور یہ خوبصورت سا بندھن بندھنے سے یہ محبت پیدا ہو جانا کہ پھر صرف زبانی دعوے کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ تو بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ اور اسی رشتے کے توڑنے کی کوشش ابلیس تو کرتا ہی ہے اور آج اسی پر ضرب کاری ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے ٹوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن کی کوشش کی جائے کہ ہاں یہ رشتہ تو خاندان کی بنیاد ہے۔ انسان اپنی دنیائی زندگی کو بہترین اور حسین انداز میں گزارنا چاہتا ہے جس میں نہ معاشی پریشانیوں ہو اور نہ ہی معاشراتی اور بد اخلاقی پر بنے برائیاں ہو، ہر طرف سے سکون و اطمینان کے ساتھ اس کے شب و روز بسر ہو۔ انسانی تہذیب و تمدن کے ابتدا خاندان سے ہوتی اور اس کے بنیاد حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے پھیلی اور گھر اور خاندان کی شکل میں ڈالی گئی۔ محبت اور انسانیت جو انسانی نفس کی ضمیر میں شامل ہے، خاندان کے استحکام اور بقا کا باعث بنے۔ انسانی روح ہمیشہ اس کے لیے بے تاب رہی ہے اور انسان اس کے بغیر جسمانی، ذہنی اور روحانی عزت کا شکار رہا۔ 21ویں صدی کو انسانی ترقی کا عروج اور انتہا سمجھا جاتا ہے۔ جہاں یہ صدی انسانی دماغ کی ترقی کے انتہا کو ظاہر کرتی ہے، وہیں یہ انسان محبت کی تباہی کا آغاز بھی ہے، اور اس نے مادے، سہولتوں، آسانیوں اور مشینوں کے عوض انسانی وجود سے وابستہ رشتوں اور محبتوں کا خاتمہ بھی کر دیا۔ موجودہ دور میں ہی بنیاد پر مغرب میں خاندانی نظام تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ ہر خاندان مرد اور عورت کے نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ جیسے شوہر اور بیوی کا نام دیا گیا، اس کی بنیاد محبت پر ہوا کرتی ہے۔ اسلام و زوجین کے درمیان محبت و شفقت، احترام، ہمدردی اور احسان و اعتماد کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ معاون مددگار قرار دیا ہے اور اسے لباس سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو تمہارے لیے لباس میں اور تم ان کے لیے مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا۔ ارشاد باری اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے نشانیوں میں سے بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس سے بیویاں پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتے ہو، جو جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ایک ذمہ دار بیوی کو بہت اہم خصوصیات بیان فرمائی ہے۔
شوہر کو خوش رکھنے والے، تین مال و عزت کی حفاظت کرنے والے بہترین بیوی ہے جو شوہر کے خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کی عیب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے، تکلیف اٹھا کر بھی شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے، شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر شکر ساتھ زندگی بسر کرے، شوہر کی مصیبت میں اپنے وفاداری کا ثبوت دے، شوہر کسی معاملے میں زیادتی کر بیٹھے قابلہ نہ کرے بلکہ صلح اور صبر کا راستہ اختیار کرے، میکا اور سسرال دونوں گھروں کو اپنا سمجھے، سب کو عزت کا خیال کرے، پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت کا بڑا تعاون کرے، دینی تعلیمات اور نماز روزے کے پابندی کرے اور حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرتے رہے، سسرال میں سے کوئی کڑوی بات کر دے تو جواب میں خاموش رہے اور شوہر سے شکوہ شکایت کر کے جھگڑے کا سامان نہ کرے، شوہر کے ماں باپ اور آنے والے مہمانوں کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھے بلکہ اپنے گھر کے افراد سمجھتے ہوئے حسن سلوک سے پیش آئے، گھر آباد رکھنے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے سمجھداری سے کام لینا بہت ضروری ہوتا ہے، بولنے کی جگہ پر خاموش رہنا اور خاموش رہنے کی جگہ پر بول پڑنا بہت سے مشکلات کھڑے کر دیتا ہے، لہٰذا اگر کسی پرابلم کو سمجھداری سے ہینڈل کیا جائے تو یہ راستے خود بخود کھل جاتے ہیں، بچت اس میں ہے کہ کوشش کر کے سوچ کو مثبت رکھیں، مفاہمت کی پالیسی اپنائیں اور ٹکرانے کے بجائے بچ کر چلنے کو کامیابی سمجھے کہ یہی زندگی پر سکون گزارنے کا راستہ ہے، معافی مانگنا اور معاف کر دینا بھی سمجھداری کی نشانی، لہٰذا کوشش کیجیے کہ یہ نشانی آپ کی شخصیت میں لازمی پائی جائے۔